بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، دل کی آنکھیں جو بھی کھولے گا اس کو نماز ادا کرنے کا لطف آئے گا، تو مقدر بھی جاگ جائیں گے اور دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ نماز کے بغیر زندگی زیرو کہتا ہوں۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا متینوں کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے بچوں کی صحت بنے گی اور بیماریوں سے بچ جائیں گے نماز پابندی سے۔ تو وہی پابندی سے پڑے گا جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی، وگرنہ دل کی آنکھیں سو گئی ہوئی ہیں، دماغ کی آنکھیں آپ کی کھلی ہیں، آپ اور سب باتیں اچھے انداز سے کرتے ہیں، سارے آدمی عقل مند بنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں۔ دماغ سے بھی سوچو، لیکن دل کی آنکھیں کھولو گے تو تب آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا، مگر نہ آپ سمجھو سوئے ہوئے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جو اللہ اکبر کی آواز کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ اس کی دل کی آنکھیں بند ہے، بلکہ اس کا ذہن معوف ہو چکا ہے، وہ ساری اور باتیں اچھی کرے گا، سب اخلاقی گفتگو بھی صحیح کرے گا، برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا، اور باتیں ایسی کرے گا کہ آدمی ان کی عقل کی داد دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو وہ ان سنی کر دیتا ہے، اس کی دل کی آنکھیں بند ہے، بلکہ دماغ کی آنکھیں بھی بند ہے۔ معاشرہ صحیح تب ہوگا اور آپ صحیح تب ہوں گے جب آپ دل کی آنکھیں کھول کر اللہ اکبر کی آواز کو سن لو گے نا، پھر آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی اور چین اور سکون بھی تب ہی آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان، ہر مومن گناہ گار ہے۔ اگر یہ الفاظ رسمات فرمائیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، ہر انسان گناہ گار ہے، مگر اچھا گناہ گار کون سا ہے، یہ ان پر غور کیا کرو۔ اچھا بھی ساتھ لفظ آقا نے فرمایا اور گناہ گار بھی فرمایا کہ اچھا گناہ گار کون سا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ تو معافی کب مانگی جاتی ہے؟ جب اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں، نماز ادا کر لیں، پھر اللہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ واسطہ دے کر معافی مانگیں، تب اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جاؤ کا، جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر لو تو جاؤ کا، آپ میرے سونے حبیب کے پاس جایا کرو، ان کا واسطہ ڈالا کرو۔ جو ان کے واسطے کے بغیر ہی مانگتا رہتا ہے تو بس فضا میں لٹکا رہتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر جو معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے برخورداروں، جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے، گناہ کر بیٹھیں، تو پھر معافی مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ نماز ادا کی جائے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ. تو اٹھو، اٹھ کر نماز پڑھ لو. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.